مرزا جی نے ایک کے بعد دیگرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معروف شخصیات کے اوپر تنقید کرتے ہوئے پھر تابعین میں وہ تمام حضرات کے جو مسلمانوں کے بعد میں خلیفہ بنے ان کے اوپر مرزا جی نے تاندرازی شروع کی، اور اب مرزا جی نمبر 60 کا عنوان قائم کر کے نعوذ باللہ من ذالک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے وہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سر دست صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کی ابتدائی ویڈیوز کے اندر ہی میں نے یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ عام طور پہ ان کے خلاف جو بھی چیزیں گھڑی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، عموماً ہوتا یہی ہے کہ ان معترضین جو ہیں یعنی اعتراض کرنے والے ہیں، وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یا تو اعتراض پلٹ کے انہی کے اوپر آ جاتا ہے، یا وہ بات الحمدللہ ثابت ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ مرزا جی نے نمبر 60 کا عنوان قائم کیا اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ یہ تمہید ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث مرزا جی نے ذکر کی اس کے ساتھ ہی کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندھے بریکٹ میں مرد وفات میں باہر تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، تم بریکٹ میں میرے بعد ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ پھر مرزا جی تیسری حدیث درج کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی پر چلوں گا۔ انصار سطر ہیں، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا اندرونی لباس، جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہے، بریکٹ میں اے انصار بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ اب آگے جو مرزا جی حدیث نقل کریں گے مستدرک حاکم کے حوالے سے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہے اس ساری تمہید کا خلاصہ، وجہ۔ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے وہ ہے کیا حیثیت ان کی، انصار کی حیثیت کیا ہے کہ انصار ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنے والا منافق ہے، جیسے خود مرزا اور مرزا کے حواریین اور مرزا کے مقلدین۔ پھر جو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ تم میرے بعد ان کے نیکوکاروں کی طرف سے، مرزا جی کا کیا ترجمہ ہے کہ ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا، ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ اب سمجھیں یہ میرا آدمی صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 183 184 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم۔ اس کے تحت حدیث نمبر وہی 3799 جس کی طرف مرزا جی نے اشارہ فرمایا ہے۔ اب اس میں الفاظ دیکھیے گا ذرا، فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ۔ مرزا جی نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا، جبکہ لفظ اس کے ہیں فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ، ان کی اچھائیوں کو قبول کرنا۔ یہ عذر قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، عذر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے، انصار وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی پس و پیش معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، بعد میں یزید کی بھی کی۔ آپ سمجھیں میری، یہ پورا گراؤنڈ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اگر یہ بتائے سامنے والا پلٹ کے یہ کہے کہ اگر اچھا انصار کا یہ والا معاملہ ہے تو پھر ذرا یہ بتاؤ کہ انہی انصار نے جو معاویہ و یزید کی بیعت کی ہے اس کا کیا؟ تو اسی لیے ترجمے میں اس لفظ کا اضافہ کیا گیا کہ ان کے نیکوکاروں کے عذر قبول کرنا۔ وہ عذر تو وہ بتا رہے ہیں نا آگے
دو حدیثوں میں کہ وہ عذر کیا ہے. اب غور طلب نکتا ہے کہ حدیث میں لفظ یہ تھا کہ ان کی اچھائیوں کو فقبلوا من محسنہم، ان کی اچھائیوں کو قبول کرو اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرو. یہ اس نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انصار بحث صحابہ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، اگر ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف نظر کرنا ہے. سمجھے ہیں بات کہنے؟ اب کوئی پوچھے مرزا جی تھے کہ آپ کا حدیث پہ عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی اغلاط سے صرف نظر کرنے کے لیے کہا تھا، آپ تو ان کی اغلاط کو اچھال رہے ہیں، اور وہ بھی جب ابھی ہم باقی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ایک بات آج سے نہیں پچھلے 4 سال سے کہتے ہیں، اور 4 سال میں کوئی ماں کا لال اب تک تو پیدا نہیں ہوا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کیے گئے اعتراضات 2 حال میں تو خالی نہیں ہوتے. نمبر 1 یا تو وہ جھوٹے الزامات ہیں کہ دلیل کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور یا پھر وہ ضعیف من گھڑت روایات ہیں کہ جن کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. جب ان کا ضعف واضح ہو جاتا ہے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 3، جن چیزوں کا اعتراض بنا کے بیان کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اعتراض نہیں ہے، وہ ان کے وہ اجتہادات ہیں جن کی وجہ سے مزید اسلام کو وضاحتیں ملی ہیں. تو کیا مرزا جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خطا کاروں سے درگزر کرنے والے ہیں؟ نہیں. جب نہیں تو سمجھیں کہ حدیث اصل میں ہمارے خلاف نہیں پیش کی گئی، کہ تو خود انہوں نے اپنے پیر پہ کلاڑا مارا ہے. اور آگے دیکھیں کہ جی مستدرک حاکم کے حوالے سے پہلے تو انہوں نے وہ حدیث نکل کی کہ جی وہ بے شک تم لوگ میرے بات ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا. یہ مرزا جی نے صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث درج کر دی. اب وہ ترجیح مستدرک سے ثابت کر رہے ہیں. وہ ترجیح کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے جب غزوہ روم میں شریک ہوئے، تو بریکٹ میں امیر لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں؟ کچھ ہو گیا. وہ ہمیں تو پچھلے دنوں تک کسی نے یہ کہا تھا کہ غزوۃ البحر میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. اب پتہ لگ رہا ہے یہاں سے تو کہ غزوۃ البحر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی آپ اندازہ کریں مکاری کہ اب وہ عوام ان کو وہ مل گئی ہے جو اندھی بہری لنگڑی لولی عوام ہے. اس بیچاری کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کچھ کہا جا رہا ہے، کل کچھ کہا جا رہا ہے، وہ ان کے درمیان فرق کر ہی نہیں پا رہے ہیں. کل تو یہ کہہ رہا تھا، آج یہی کہہ رہا ہے، یا آج اس نے کہا تھا اب کل تو یہ کہہ رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک نئی چیز وائرل ہوئی ہے ان کی، چوچو کہہ رہی ہیں کہ یہ اگر اس طرح بات نہیں ہوتی تو میسج فلم میں ایسا کیوں دکھایا گیا؟ ماشاءاللہ آپ دلیل دیکھیں کہ جی یہ میسج فلم میں کیوں دکھایا؟ تم بھی ہمیں ناجائز فلم میں دکھے تھے ایک جگہ، ایسا مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر لشکر، اچھا یہ بھی ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ غزوہ روم کے امیر لشکر معاویہ نہیں تھے، گستاخی معاف یزید تھے، جو انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے. تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں؟ کن سے کہا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں؟ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ ہے، پھر غزوے میں واپسی پر بھی ایسے ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بریکٹ میں انصاریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو. اس بریکٹ میں گستاخی پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کروں گا. جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تب وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملنے کے لیے آئے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج ویسے ہی گھر خالی کر دوں گا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے کیا تھا. پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور سارا گھر ساز و سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا. پھر پوچھا اور کوئی حاجت؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ پر 4000 درہم کا قرضہ ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے. اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20000 درہم اور 40 غلام تحفے میں دے دیے. اچھا اب مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا مستدرک حاکم حدیث نمبر 5935 اور 5941 کا، یہ بھی ہم پڑھیں گے. صرف ایک نقطے پر توجہ کیجیے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا جا رہا ہے کہ کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں اور ان کے ساتھ تم نے بدسلوکی کا معاملہ نہیں کیا تھا؟ بھائی سن رہے ہو؟ تو بظاہر روایت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کی تردید نہیں کرتے دکھ رہے ہیں.
نہیں کرتے دیکھے. اچھا اب وہاں پہ جب یہ سب ہوا تب مرزا جی نے وہاں پہ بریکٹ میں گستاخی لکھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدسلوکی گستاخی نہیں ہے, لیکن نیچے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں پھر آپ صبر کریں, تو اس کو مرزا جی نے بریکٹ میں کیا دیا ہے, سمجھائی جا رہی. آپ کو پوچھا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بدسلوکی کرنا گستاخی نہیں ہے, معاویہ کا جواب دینا ان کو گستاخی ہے. لیکن عوام اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد بے غیرت بے شرم, ایک ہوتے ہیں سننے پڑھنے کی صلاحیت اور لیاقت ہے ہی نہیں. اور سنیں اب دیکھیے گا ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156 157 ہے, حدیث نمبر 5935 پہلی روایت. اب دیکھو تفصیلات کو سنیے گا ذرا بات کو, حدیث نمبر 5935 میں ہم وہ تفصیلات دیکھیں گے جو مرزا جی نے لکھی. ٹھیک, مکسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی حاجت کا ذکر کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی نہیں ہیں؟ الستو صاحب عثمان یا الستو قاتل عثمان, کیا لفظ ہے؟ ارے یار اندازہ کریں, ترجمے کی تحریف نہیں, عربی کی تحریف ہے یہ, کہ آپ اندازہ کریں روایت میں لفظ تھے الستو صاحب عثمان, کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی نہیں؟ مرزا جی نے اس کو کیا لکھا ہے کہ آپ قاتلین عثمان میں سے نہیں. اندازہ کریں. اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں ہمیں پہلے ہی نہیں بتا دیتے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کہ ہم صبر کریں حتیٰ کہ موضوع کوثر پہ اکٹھے ہوں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ صبر ہی کریں. اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اور قسم کھا لی کہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ ان کو بتایا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے, جس طرح حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے باہر آئے تھے. گھر سے باہر آ کر انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے قرض خواہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 4 غلام درکار ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو 20 غلام پیش کرتا ہوں. وہ ساری تفصیلات نظر آ رہی ہیں جو مرزا جی نے بیان کی تھی. اچھا چلیں ایک اور مرزا جی نے حوالہ دیا نا, مرزا جی نے حوالہ دیا حدیث نمبر 5941 کا. لیجئے جناب 5941 بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا, یہ روم کی جنگ میں شریک ہوئے. اس دوران ان کا گزرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ زیادتی کی. پھر جب یہ واپس آئے تب بھی انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم بعد میں کون کون سی آزمائشوں میں مبتلا ہوگے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایسے حالات میں کیا طرز عمل اپنانے کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر صبر کرو. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بصرے کا عامل مقرر کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر خالی کروا دیا تھا میں بھی آپ کے لیے اپنا گھر خالی کروا دینا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تو وہ لوگ گھر سے نکل گئے اور ساز و سامان سمیت پورا گھر ان کے سپرد کر دیا. پھر جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روانہ ہونے کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا میری حاجت میرا قرضہ ہے اور 8 غلام میری ضرورت ہے جو میری زمین میں کام کاج کرتے ہیں. ان کا قرضہ 4000 تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو 20,000 عطا فرمایا اور 40 خدام بھی دیے. اس میں وہ والی تفصیلات ہیں قاتلین والی نہیں. اب ہوا کیا کہ مرزا جی نے ان 2 روایتوں کو ایک ساتھ جوڑا, دونوں کو ایک جگہ درج کیا, 2 نمبر ڈال دیے, اس میں عربی اور ترجمے دونوں کی تحریف کی ایک جگہ پہ. اچھا سنیں ذرا بات. اب پہلے حدیث نمبر 5935 کو دیکھیے جو کہ اس سند کے ساتھ ہے. اخبرنی ابو عبداللہ الحسین بن حسن بن ایوب حدثنا ابو حاتم الرازی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا محمد بن انس حدثنا الاعمش عن الحکم عن مقسم ان ابا ایوب آتا معاویہ. پھر وہ پوری روایت. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے, یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 601 پہ مقسم ابن بجرہ, ان کے بارے میں کہتے ہیں صدوق وکان یرسل, سچے تو تھے مگر ارسال کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر ان سے بیان کرنے والے حکم بن عتیبہ الکندی. اچھا جی, حکم بن عتیبہ کے حوالے سے یہ دیکھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں الفتح المبین فی تحقیقات طبقات المدلسین زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ طبقات المدلسین, اس کے صفحہ نمبر 37 کے اوپر حکم بن عتیبہ کے لیے وہ کہتے ہیں تابع صغیر من فقہاء الکوفہ مشہور وصفہ النسائی بالتدلیس وحکا السلمی عن دارقطنی. یہاں حکم بن عتیبہ جو ہے وہ مدلس ہے. اور غور طلب نکتہ ہے
شیخ زبیر اس کی تحقیق کے اندر کہتے ہیں سکہ ثبت فقیہ الا انہ ربما دلس، تقریب کے حوالے سے کہ سکہ ہیں فقیہ ہیں مگر بعض مرتبہ تدلیس بھی کرتے تھے۔ اچھا، حکم بن عتیبہ نے یہ روایت ان صیغہ ان کے ساتھ بیان کی۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ محدثین کا پیٹ اصول ہے کہ جب مدلس راوی ان سے روایت بیان کرے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب مرزا جی کو کوئی بولے 100 توپوں کی تمہیں سلامی، منہ تمہارا ادھر کر کے یہ بھی تو مدلس راوی تھا، یہ بھی تو روایت ان سے تھی، ڈوب کے کیوں نہیں مر گیا پھر؟ اور آگے سنیں، مکسم ارسال کرنے والے حکم بن عتیبہ تدلیس کر رہے ہیں، حکم بن عتیبہ سے روایت کرنے والے عامش۔ اب بھائی سنیں، یہ وہی طبقات المدلسین کا صفحہ نمبر 42 کے اوپر سلیمان بن مہران عامش محدث الکوفہ وقاریہا وکان یدلس وصفہ بذلک الکرابیسی والنسائی والدارقطنی وغیرہ۔ سلیمان بن مہران عامش محدث کوفہ ہیں، وہاں کے قاری ہیں، لیکن تدلیس کرتے تھے۔ امام کرابیسی، نسائی، دارقطنی وغیرہ محدثین انہیں مدلس قرار دیتے ہیں، اور عامش نے بھی یہ روایت صیغہ ان کے ساتھ بیان کر رہے، گویا کہ ایک بھی نہیں، دو مدلس راوی دونوں ان روایت کا بیان کر رہے ہیں، بے شرم اس روایت کو نقل کر رہے ہیں صرف کس لیے کہ کسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والا ثابت کرے، کسی طرح یہ ثابت کرے کہ ابو ایوب انصاری قاتلین عثمان میں سے تھے، نعوذ باللہ۔ اور آگے دیکھیں 5943 کی سند کیا ہے؟ حدثنا ابو محمد احمد بن عبداللہ المزنی حدثنا محمد بن عبداللہ المخرمی حدثنا ابو قریب حدثنا فردوس الاشری حدثنا مسعود بن سلیم عن حبیب بن ابی ثابت عن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس عن ابیہ عن ابن عباس، اس کی سند ہے۔ اچھا آپ دیکھیے گا، یہ وہی فتح المبین فی تحقیقات طبقات المدلسین، اس کے یہ صفحہ نمبر 49 کے اوپر حبیب بن ابی ثابت کوفی تابعی مشہور یکسر التدلیس وصفہ بذالک ابن خزیمہ والدارقطنی وغیرہما ونقل ابو بکر بن عیاش۔ بہرحال پھر وہ روایت کہ حبیب بن ابی ثابت تابعی مشہور ہیں، بہت کثرت سے تدلیس کرتے تھے، اس یعنی کہ انہیں ابن خزیمہ، امام دارقطنی اور ان کے علاوہ محدثین نے مدلس قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں حبیب بن ابی ثابت نے بھی اس روایت کو صیغہ ان کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں الجرب التعدیل، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 325، مسعود بن سلیمان روا ان حبیب بن ابی ثابت روا ان ہو ابو الحسن اسدی اور بقول امام ذہبی فردوس الاشری۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی مستدرک میں یہ تصحیف ہے، مسعود بن سلیم نہیں ہے، مسعود بن سلیمان ہے اصل میں۔ الجرب التعدیل ابھی آپ کو دکھائی، الجرب التعدیل کا یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 325، اور یہ میزان الاعتدال اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر ہے 410۔ امام ابو حاتم رازی اور امام ذہبی دونوں مسعود بن سلیمان کو مجہول قرار دیتے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں، دو طرفہ ضعیف روایت ہے، دو طرفہ، ایک طرفہ بھی، لیکن کتنے دھڑلے کے ساتھ مرزا جی نے اس روایت کو نقل کیا۔ اچھا ایک سمجھے گا ذرا بات، یہ کیا تھا؟ یہ نتیجہ نکال کے دیا جا رہا تھا کہ انصار کو ترجیح، انصار پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، لہذا انہوں نے صبر کرنا ہے۔ مرزا جی تحقیق کا نقطہ دوں، لو ذرا تحقیق کا نقطہ لو ہم سب، آپ 10ویں پارے کی ذرا پہلی آیت تو پڑھو کہ اللہ رب العزت اس میں اہل بیت کے لیے مال خمس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ حضرات قریش ہیں، اور جب آپ ان کو وہ مال دیں گے تو انصار کے نئے جو نوجوان ہیں کہ جنہیں مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، وہ جب اضافی مال مہاجرین میں، مسائل تو ان کے لیے تو مہاجرین ہے نا، وہ مہاجرین میں جاتے ہوئے جب دیکھیں گے وہ کیا سوچیں گے؟ اس لیے ان کو آج ہی مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تم پر ترجیح دی جائے گی، تمہیں صبر کرنا ہے یہاں تک کہ مجھ سے عہدہ کوثر پا کے ملو۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ تم ہمیں یہ لولی لنگڑی ضعیف روایتیں لا کے الٹا تم یہ بتانا چاہ رہے صحابہ ان کے اوپر مظالم ڈال رہے ہیں۔ اور لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد تم اپنا آپ دیکھ لو کہ اہل بیت کی محبت ثابت شدہ بات ہے، بالکل ثابت شدہ بات ہے۔ بتاؤ انصار کے فضائل بنا کے تم نے کتنے بیان کر دیے؟ نہیں بیان کیے تو ثابت ہوا نا کہ تم نے ان پہ ترجیح اہل بیت کو دی۔ اب تم کہو گے اس کے لیے احادیث ہے، ہم کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ذرا 2 منٹ کے لیے، ترجیح دی یا نہیں یہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ تم پر ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ تم اس شاک ہے۔ وہ پہلی بات قرآن سے ثابت ہے، اور یہ بات صحیح حدیث سے بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں تمہاری طرح لولی لنگڑی باتیں تشریح کے لیے نکال کے لانے کی ضرورت پڑی؟ مسئلہ یہ تھا، اور ڈوب مرو، ذرا اس مسئلے پہ عمل تو کر کے دکھا دو، ہم تمہیں دیکھیں۔ تم اہل سنت پہ الزام لگا رہے ہو، بے شرمو، تم پہلے اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ۔ اور سنو، تمہاری تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا
صفحہ نمبر 558 ہے، حدیث نمبر 16518 ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الانصار فبحبی احبهم ومن ابغض الانصار فیبغضنی ابغضهم۔ انصار سے وہ شخص محبت کرے گا جو مجھ سے کرتا ہو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور انصار سے نفرت وہ شخص کرے گا جو مجھ سے نفرت کرتا ہو نعوذ باللہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ یہ روایت کس نے کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس معاویہ پہ تم یہ الزام لگا رہے تھے وہی معاویہ انصار کی فضیلت کو روایت کرتا ہے، ڈوب کے مر جاؤ۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 29 کے اوپر حدیث نمبر 60 کے عنوان سے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اچھا ہاں یہ ایک نقطہ آپ بھائیوں کو اور بتا دوں ذرا سمجھے گا، میں نے اشارہ بھی دیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 231 ہے، کتاب التہجد ہے، باب صلاۃ النوافل جماعتاً، اس کے تحت حدیث نمبر 1185 ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی محمود بن ربیع وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث روم، یہ وہ حدیث ہے پوری، میں نے حدیث روم کے غزوے کے اندر بیان کی ہے۔ کون سے غزوے میں؟ وہ کہتے ہیں فیہم ابو ایوب الانصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوتہ التی توفی فیہا ویزید بن معاویہ علیہم بارض الروم۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے شریک ہو کر وہاں وفات پا گئے، واپس نہیں آئے کہ کوئی معاویہ نے ان کی واپس آ کے بے عزتی کی۔ اب بھائی کیا پتہ لگا؟ اب بھائی صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگا مستدرک حاکم کی روایت کا جھوٹا ہونا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غزوہ قسطنطنیہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور وہیں امیر لشکر کون ہے؟ یزید بن معاویہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ تو امیر لشکر معاویہ نہیں تھے، امیر لشکر کون تھے؟ اچھا کہتے ہیں آگے کہ عبد الرحمن بن شماسہ کا بیان ہے کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس جگہ کے لوگوں میں سے ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ مصر والوں میں سے ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا تمہارے موجودہ حاکم، اب بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ مصر کے حاکم میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر حملہ کر کے انہیں شہید کر کے مصر پر قبضہ کر لیا۔ کتنا لمبا بریکٹ ہے، پوری کہانی سنائے مرزا جی نے۔ اچھا جی کا کیا حال تھا اس لڑائی میں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اس نئے حاکم میں کوئی بات بری نہیں دیکھی، ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے نیا اونٹ دیتا ہے، اور اگر ہمارا غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے، اور اگر خرچے کی ضرورت ہو پڑ جائے تو خرچہ بھی دیتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اس حاکم نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو سلوک کیا، اب بریکٹ میں یعنی محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلائی گئی، یہ بریکٹ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حرکت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اسی حجرے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کا جو حاکم لوگوں پر سختی کرے تو بھی اس پہ سختی فرما، اور جو حاکم ان لوگوں پر نرمی کرے تو بھی اس پہ نرمی فرما۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرزا جی نے صحیح مسلم کے حوالے سے روایت جو لمبے چوڑے بریکٹ کے ساتھ جو ہے وہ درج ہے۔ اچھا جی اب دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 768 769 ہے، کتاب الامارت ہے، باب فضیلت الامام العادل و عقوبۃ الجائر۔ ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 4608۔ اچھا اب اس میں آپ یہ میں پورے حدیث پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس میں یہ 2 بریکٹ ڈھونڈیں کہ نہ کہہ سکتا میں نہیں تھا، اس کو مرزا جی نے وہ تو وضاحت دی ہے، وضاحت تو وہ صحیح مسلم میں تو نہیں تھی نا، وہ وضاحت صحیح مسلم میں تو نہیں تھی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا تھا بھائی؟ اس کے لیے ہم تاریخ سے روایت لائے تھے، ایسی ہے تو مرزا جی ہمیں تو یہ کہہ چکے ہیں کہ فرقہ والے سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے وہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات مرزا جی تو درج کریں گے نہیں، لیکن انہوں نے تو حدیث میں بریکٹ ڈال کے درج کر دیے۔ اب دیکھو الفاظ کیا ہے کہ عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا میں مصر والوں میں سے ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ آئی سمجھ کیف کان صاحبکم لکم فی غزاتکم ہذہ،
غزاتکم ہذہ، غزات کا لفظ تھا واضح طور پر، مرزا نے لفظی کھا لیا. کیا ترجمہ کیا؟ تمہارا حاکم تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے. اگر ترجمہ پورا لکھ دیتے تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے تو بات وہ سیدھی سے آ جاتی نا کہ یہ ایک مخصوص جہادی پس منظر کی بات ہوئی. پھر یہ ساری تفصیلات جس کو مرزا جی نے جو بریکٹ دیا یہ آتا، یہ بریکٹ لگ بھی جاتا تو پڑھنے والوں کو حیرانگی ہوتی کہ یہ اس کا مطلب حضرت عائشہ سے کہہ بھی کیسے سکتی ہے ایک بات ہی کچھ اور چل رہی ہو. تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ تو کہنے لگے عبد الرحمن بن شماسہ کہ میں نے تو ان میں کوئی ناگواری کی بات نہیں دیکھی. ہمارے کوئی کسی شخص سے اونٹ مر جائے تو وہ اس کو اونٹ دیتا ہے، اگر غلام مر جائے تو اس کو غلام دیتا ہے، اور اگر کسی کو خرچ کی ضرورت ہو تو اس کو خرچ دیتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زجرے میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ میری امت کا جو شخص بھی کسی پر حکمران ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کر، اور اگر وہ نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر. وہ دو بریکٹ کدھر ہیں؟ وہ اتنی لمبی چوڑی تفصیلات. وہ حضرت علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر مصر میں گورنر، وہ تمہارے حاکم نے اس کو چھپ کے مار کے اور پھر اس کی جگہ وہ قبضہ جما لیا، اس کو مار کے اس کی لاش کو گدھے کے اندر کھال میں دفنا کے اس کو جلا دیا. یہ ساری تفصیلات تھی اس میں. میں آپ کو بتاؤں تفصیلات، وہ تفصیلات کہاں سے لی گئیں. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 382 سے لے کے اور 385 تک یہ سارا بات چل رہی ہے. 382 پر اس روایت کی سند ہے ابو مخنف با واسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری با واسطہ مدینے کا ایک شخص یہ واقعہ بیان کرتا ہے. ابو مخنف با واسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری با واسطہ مدینے کا ایک شخص اس روایت کو بیان کرتا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں آگے اس تفصیلات یہ ہے کہ جب کنانہ بن بشر مارا گیا، کنانہ بن بشر کون ہے؟ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ان کو ڈھونڈ کے ان کو مارا تھا نا بعد میں، یہ اسی مشن کا حصہ ہے. کنانہ بن بشر جب مارا گیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لشکر لے کر محمد بن ابی بکر کی جانب بڑھے. محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو کنانہ کے قتل کی خبر مل چکی تھی تو سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. محمد بن ابی بکر بھاگ کھڑے او بھائی سنو ذرا بات، اللہ ہمیں معاف کرے. اس تفصیلات کی طرف ہمیں مرزا جی لے کر گئے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہے نا یہ ساری تفصیل کو، تو ہم بتائیں گے. ہم تو اس پوری من گھڑت باتوں کو مانتے ہی نہیں ان میں سے کسی، کیونکہ ابو مخنف باواسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کو بات کرتا باواسطہ مدینے کا ایک شخص، وہ شخص مجہول، اور ابو مخنف جلا ہوا رافضی کذاب. بارہا یہ بات ہو چکی ہے ابو مخنف کے حوالے سے. اور سنیں، وہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. محمد کے ان کے ساتھیوں سے چند آدمی باقی رہ گئے. جب محمد نے عمر کو سامنے سے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگے اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ گلی کے نکڑ پر ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا، اس میں جا کر چھپ گئے اور عمرو بن عاص سستاد شہر میں داخل ہو گئے. معاویہ بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے سوال کیا تمہارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا، مگر ہاں میں اس ویرانے کے اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس پر معاویہ بن خدیج نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے. سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچے اور وہاں سے محمد کو پکڑ کر باہر نکال رہا ہے. وہ پیاس سے مرے جا رہے تھے، انہیں فسطاط کی طرف لے کر آ گئے. محمد نے لوگوں سے پانی کا کہا کہ مجھے پانی پلا دو. معاویہ بن خدیج نے جواب دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے. اگر میں تجھے پانی پلاؤں تو اللہ تعالیٰ تجھے مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلایا. تم نے عثمان کو پانی پینے سے روک کر رکھا تھا، تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ اس کا خون حرام تھا شہید کیا تھا. اللہ نے انہیں مہر لگا سونٹ کا پانی پلایا. اللہ کی قسم اے محمد بن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تجھے اللہ کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے گا. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اے جلاہن یہودیہ کے بیٹے تیری آرزو ہرگز پوری نہ ہوگی. یہ تو اللہ دبج کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا. مثلا تو اور تجھ جیسے شخص اور جو عثمان سے محبت کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم سے میں یہ بات نہ سنتا. جو عثمان کا ساتھی ہو اسے اللہ جہنمیوں کی پیپ پلائے گا. کوئی اور بات تحقیق کے لیے ہوتی نہ ہوتی، اللہ کی قسم صرف یہ ایک بات کافی تھی. کس کے لیے؟ جس میں حیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا ہے. اور آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں حیا ختم ہو جائے مرزا کے مقلد بن جاؤ. بے غیرت بے حیا آدمی بنتا ہے مرزا کا مقلد. یقین کرے غیرت مند آدمی کبھی نہیں سنے گا، بے غیرت آدمی سنے گا جو بات ہے.
معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کیا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا اگر تو میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آگ تجھ سے تو مجھے جلائے گا اللہ میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنا دے گا، جیسا کہ اس نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دھکا دے گا جیسے کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں پہ دھکا دی تھی۔ اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ذکر کیا اسے بھی، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ، اور تیرا امیر معاویہ کو بھی آگ میں جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا، اور اس کا اشارہ عمرو بن عاص کی طرف تھا۔ تمہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو تم پر ہر وقت بھڑکتی رہے گی، اور جب بھی وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے اور بھڑکا دے گا۔ معاویہ بن خدیج نے کہا میں تو تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ تو محمد نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق، عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہیں۔ ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا۔ تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ہم تجھے بھی قتل کے گناہ سے پاک رکھیں گے، تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا، اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ یہ پوری روایت۔ میں آپ کو ایک مدعے کی بات بتاؤں، مرزا جی نے پوری روایت کیوں نہیں درج کی؟ پتا آپ کو دو وجوہات سے۔ مرزا جی نے اتنا سا بریکٹ کیوں ڈال دیا؟ اصل میں بات یہ ہے پہلے تو خود محمد بن ابی بکر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے اوپر امید ہے تو میری آگ دھکائے گا، وہ میرے لیے بالکل ایسے ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ایسے ہی کرتا ہے، مگر وہ تو جل گئے۔ اس کا مطلب محمد بن ابی بکر تو اللہ کی طرف سے نہیں تھے، ان کو تو اللہ کی تائید و حمایت حاصل نہیں تھی، نہیں سمجھے؟ اس لیے مرزا جی نے پوری روایت درج نہیں کی، اور اس لیے بھی صاف اعتراف کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ ہم نے قتل کیا۔ اب مرزا جی تو کہتے ہیں نا کہ عبداللہ ابن سبا جھوٹا کردار ہے، کوئی ابن سبا پارٹی تھی ہی نہیں، تو اگر ابن سبا پارٹی نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بات تو سیدھی سی ہے، ابو مخنف کذاب اور مدینے کا ایک شخص مجہول۔ اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا ہم اپنا دین مجہولوں سے لیں، ٹھیک ہے؟ کاٹ لگا۔ اور آخر میں یہ بھی سنیں، عبد الرحمن بن شماسہ نے جو بات کہی، ہم نے تو اپنے امیر میں کوئی ناگوار بات نہیں دیکھی، مصر کے گورنر، ہم نے تو ان میں کوئی ناگوار بات نہیں دیکھی۔ ہم میں سے کسی کا سواری مر جائے وہ ہمیں سواری دیتا ہے، غلام مر جائے غلام دیتا ہے، خرچے کا معاملہ ہو خرچہ دیتا ہے، ہر جگہ مرزا جی بریکٹ میں نام دے دیتے ہیں۔ غور کیا اپنے مرزا جی نے نام نہیں دیا، کیونکہ آگے جو تاثر بریکٹ دے کے دے رہے تھے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سنیں ذرا بات، یہ میرا میں تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 832 ہے۔ معاویہ بن خدیج مورخین کے قول کے مطابق بلند قدر صحابی ہیں، بلند قدر صحابی ہیں، اور ابن عبان نے سکہ تابعین میں آپ کا ذکر کیا، اور پہلا ہی قول زیادہ صحیح ہے۔ آپ نے فتح مصر میں شمولیت کی، اور آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اسکندریہ کی فتح کی بشارت لے کر آئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرحا کے ساتھ بربریوں کی جنگ میں شامل ہوئے، اور اس روز آپ کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی، اور بلاد مغرب میں بہت سی جنگوں کو آپ کے سپرد کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلاد مصر میں آپ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر مقرر تھے، اور آپ نے کلیتاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصر پہ قبضہ کیا تو آپ نے ان کی عزت کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بعد آپ کو مصر کا نائب مقرر کیا گیا، انہوں نے اپنے باپ کے بعد وہاں 2 سال نیابت کی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزول کر کے معاویہ بن خدیج کو امیر مقرر کر دیا، اور آپ ہمیشہ مصر میں رہے حتیٰ کہ آپ نے وہاں پر وفات پائی۔ اندازہ کریں 10 ہجری میں پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہوا 4 مقامات پہ، کیا تاثر دیا کہ وہ صحابی ہیں، اور جو صحابی تھے محمد بن خدیج ان کا نام تک غائب، سمجھے بات؟ اور کیا بریکٹ میں کیا تاثر دیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہیں، یعنی کہ بریکٹ ان کی طرف منسوخ کیا ہو جملہ کہ تمہارے حاکم نے چوری چھپے میرے بھائی جو مصر میں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر تھا اس کو چوری چھپے قتل کر کے اس کی جگہ عمارت مصر کے اوپر قبضہ کیا۔ کیا پڑھا ہم نے؟ معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بعد مصر کا گورنر آپ نے مقرر کیا۔ تو اصل بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دامن ان تمام الزامات سے پاک ہے جو رافضی و نیم رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ لگاتے ہیں، اور
میں بارہا توجہ دلاتا ہوں، وجہ اس کی آپ کے ہیروز آپ کی نظروں میں ولنز نہیں بنتے، تو لازمی سی بات ہے آپ اپنے ہیروز کی پیروی چھوڑیں گے، اور اگر آپ اپنے ہیروز کی پیروی چھوڑیں گے نہیں تو ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو اگر ایسا ہوتا ہے تو کبھی بھی جہاد و خلافت کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا